بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک اور عقل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک عقلی سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 19واں سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، آیت مبارکہ ہے 72۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حل کیا، یسمعونکم یہ تمہیں سنتے ہیں، اذ تدعون جب تم انہیں پکارتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ یہ دراصل قوم کی ایک دلیل کے جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ جب قوم نے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اعترفوا بان اصنامہم لا تفعل شیئا من ذلک، انہوں نے اس بات کا گویا کہ اعتراف کر لیا کہ ان کے بت پتھر کے بے جان ہیں جو کہ نہیں سن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، امام واحدی وغیرہ شامل ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حل یسمعونکم اذ تدعون، یہ ان کی عقلوں کو جو جوڑنے کے مترادف تھا۔ ماضی قریب میں امام سعدی اور اسی طریقے سے ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں، پھر پرانی تفاسیر میں امام مقاتل بن حیان نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ یہ دراصل بنیادی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو سوال تھا وہ قوم کے لیے تو تھا ہی، لیکن در حقیقت یہ قیامت تک کے آنے والے مشرکین کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں، قال لهم ابراہیم مبینا لعدم استحقاقها للعبادة هل يسمعونكم استدعون فيستجيبون دعاكم ويفرجون كربكم ويزيلون عنكم كل مكروه، اے میری قوم، عبادت کا حقدار تو وہ ہوتا ہے جو تمہاری پکار کو سنے، کیا یہ سنتے ہیں؟ جو تمہاری مشکل کو آسان کرے، کیا یہ کرتے ہیں؟ جو تم سے ناپسندیدہ امور کو ہٹا دے، کیا یہ ہٹانے پر قادر ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب نفی میں تھے، اور یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی نقطہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لغوی امام ہیں اخفش، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہدف ہے، ایک عبارت یہاں پر ہدف ہے، اصل میں یسمعونکم یسمعون منکم ہے، یا پھر یسمعون دعاءکم ہے،
کہ کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، کیا تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عقلی سوال کا جواب قیامت تک کے لیے ہر انسان یہی دے گا کہ جی بالکل نہیں۔ اور اس مناسبت سے یہاں پر یہ بات میں ضرور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت جتنے بھی اہل شرک ہیں، چاہے وہ کلمہ گو ہیں چاہے غیر کلمہ گو ہیں، ان کو اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ جن کی بھی ہم عبادت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم کیوں عبادت کریں گے، جن کی بھی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، کیا وہ ان کی پکار کو سنتے ہیں؟ سورہ یونس کی 18ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ سورۃ الحج 13ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ لوگ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان نفع کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ ہے واحد تفسیر میں کہ لا تسمع ولا تعقل، نہ تو یہ سنتے ہیں اور نہ ان کے پاس عقل ہے۔ سورۃ الانبیاء پیچھے گزری، اس میں ایک داستان بیان ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو واپس آ کر پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ تو فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ بظاہر تو قرائن یہ معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، تو آپ ان سے سوال کر لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ تو معزز خواتین حضرات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اس بات کا انکار نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے یا میں نے نہیں کیا، بلکہ الٹا ان سے ایک عقلی سوال کر دیا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ معبود یہ تمہارے ہیں، عبادت تم ان کی کرتے ہو، مشکل کشا حاجت روا تم انہیں مانتے ہو۔ تو قرائن یہ بتا رہے ہیں کلہاڑا جب بڑے کے ہاتھ میں ہے تو یہ اسی کا کام ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ بھی دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایک کاوش سی تھی قوم کو جھنجھوڑنے کی کہ ظالموں کس راستے پر چل رہے ہو۔ یہاں پر مفسرین کرام نے ایک اور بات ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں ان کے بتوں کو برا نہیں کہا، اس لیے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جذباتی لوگ لفظوں کا سہارا لے کر اللہ والوں پر چڑھائی کرتے رہے ہیں۔ لفظ یہ ہیں وَأَرَادَ أَن يُبَيِّنَ عَيْبَ فِعْلِهِمْ، کہ یہ جو کام کرتے تھے، بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اس فعل کا عیب ان کے سامنے رکھا، اور وہ عیب یہ تھا کہ هل يسمعونكم، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ جواب نفی میں نہیں سن سکتے۔ اور یہاں پر ایک لغوی بحث کی ہے بعض اہل علم نے، میں اس کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہوں گا۔ تو جب تم ان کو پکارو تو یہ پکار کو سن نہیں سکتے۔ معبود برحق اللہ ملک العلم مربد الجلال والاکرام، وہ تو خود اعلان فرما رہے ہیں اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو قرآن مجید دراصل ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھتا ہے۔ اس داستان کی اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ نے ہماری عقول کو جھنجھوڑا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے رب کائنات نے کہ تم بھی فکر کرو تم کس راستے پر چل رہے ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ سے حاصل شدہ سبق یقیناً آپ کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.